اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب رہے گا۔ اسلام کی صفت اور فطرت کے اندر مغلوبیت ہے ہی نہیں۔ کائنات میں کوئی طاقت قوت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اسلام کو مغلوب کر دے۔ اسلام کے غلبے کی بات آئی ہے تو لیظہرہ علی الدین کلی کہا ہے۔ رسول اللہ کی بعثت کو بیان کیا تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی کہا۔ دین حق کے ساتھ رسول کو بھیجا ہے اور اللہ نے بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ اس اسلام کو دنیا کے تمام ادیان کے اوپر غلبہ دینا، یہ پیغمبر کی رسالت کا موضوع ہے۔ اور جس پیغمبر کی رسالت کا یہ موضوع ہے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے میں اور آپ مسلمان ہوئے۔ جب پیغمبر کی رسالت کا موضوع اسلام کو تمام ادیان پہ فوقیت دینا ہے اور تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے تو آپ کی امت کا اس سے ہٹ کر کوئی اور موضوع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے ہٹ کر کسی اور مشن پر، کسی اور منزل کی طرف امتی کیسے گامزن ہو سکتا ہے؟ اب جن کاموں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی اس سے اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا؟ کیا یہ وہ کام ہیں جن سے ہم اسلام کو غالب کر سکتے ہیں اور اسلام کے ما سوا جتنے ادیان ہیں ان کو مغلوب کر سکتے ہیں؟ اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہم اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا اسلام غالب رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام غالب نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں اسلام غالب نہیں ہے۔ ساری کائنات کا جب آپ تجزیہ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اسلام جس معنی میں حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ غالب رہے گا، ہمیں تو اس معنی میں غالب نظر نہیں آ رہا۔ تو اسلام اپنی اصلیت میں، اسلام اپنی حقانیت میں، اپنی صداقت میں، اسلام ہمیشہ غالب تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اسلام جڑ گیا ایک طبقے کے ساتھ جس نے اس کو ماننے کا دعویٰ کیا۔ اب اسلام کی فوقیت اور اسلام کا غلبہ اور اسلام کی عزت، اسلام کا وقار اس حضرت انسان مسلمان کے ساتھ جڑ گیا، اور اس مسلمان نے جس بنیاد پر اعتراض کیا ہے وہ بنیاد بھی یہ مسلمان خود ہے کہ ہمیں تو حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ اسلام غالب رہے گا، ہمیں تو دنیا میں غالب نظر نہیں آ رہا، کیونکہ دنیا میں میرے اور آپ جیسے مسلمان ہیں اس لیے غالب نظر نہیں آ رہا۔ یہ اسلام غالب تھا جب رسول کے صحابہ دنیا کے اندر تھے، یہ اسلام سب سے اوپر تھا جب رسول کے صحابہ دنیا کے اندر تھے، کیونکہ وہ اسلام پر کسی چیز کو فوقیت نہیں دیتے تھے۔ ان کے لیے ماں باپ اولاد جائیداد کاروبار کائنات کی ہر شے بعد میں تھی، اسلام پہلے تھا۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی عزت منقبت مقام تقدس یہ پہلے تھا، ساری کائنات بعد میں تھی۔ ان کے لیے پیغمبر کی محبت سب سے اونچا درجہ رکھتی تھی، کائنات سب سے آخر میں تھی، اس لیے اسلام غالب تھا۔ اور ہمارے پاس آج وہ صفات موجود نہیں ہیں۔ پیغمبر کا ایک صحابی بادشاہ وقت کا مہمان ہوتا ہے اور بادشاہ وقت کے دسترخوان کے اوپر بیٹھتا ہے اور اس کے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ گر کر دسترخوان پہ گرتا ہے، وہ صحابی اس کو پھر اٹھاتا ہے، ساتھ والا اس کو ٹو مارتا ہے کہ ہم بادشاہ کے دسترخوان پہ ہیں، کئی لوگ دیکھنے والے یہ نہ کہیں یہ بھوکے ننگے لوگ ہیں۔ اس صحابی نے جواب دیا کہ میں اس گدھے کی وجہ سے، اس بادشاہ کو گدھا کہہ کر کہا، میں اس گدھے کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں، ہو نہیں سکتا۔ میں اس بادشاہ کی وجہ سے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دوں، ہو نہیں سکتا ہے۔ اور ہم تو سب کچھ چھوڑ گئے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، مطلب کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ایک مطلب ہے اسلام غالب رہے گا، لیکن اسلام اپنے مدعیین کے حوالے ہو گیا ہے،
آپ کے حوالے ہو گیا، میرے حوالے ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں اسلام کے وقار کو بلندی دینے والے، اپنے خون کا نذرانہ دے کے اسلام کو سربلند کرنے والے صحابہ تھے۔ آج میں اور آپ ہیں، حدیث آج بھی باقی ہے، اسلام اپنی اصلیت کے اندر آج بھی غالب ہے کل کائنات میں، یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کتنی بڑی قوت آ جائے وہ اسلام کو مٹا دے، نہیں ہو سکتا۔ آپ سارے اسلام کو چھوڑ دیں، اسلام پھر بھی اس معنی کے اندر کہ وہ غالب ہے، مٹ نہیں سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا، تحریف کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جب دیکھے گا کہ اب یہ کسی کام کے نہیں رہے، اب یہ مادی دنیا کے اندر گھل مل چکے ہیں، انہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، رسول کے فرمان سے، اللہ کے قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو اب اللہ رب العزت جب فیصلہ کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر اللہ تمہیں تباہ کر دے گا، ایک اور قوم لے کر آئے گا جو میرے اور آپ کی طرح بے غیرت و بے حیا نہیں ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے۔